تو دو اعمال ایسے ہیں جو ان دنوں ہی کے اندر ہوتے ہیں، دوسرے دنوں کے اندر ادا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ حج ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر ادا ہی نہیں ہوتا ہے، اور دوسری چیز قربانی، دوسری چیز قربانی ہے کہ قربانی سال کے 12 مہینوں کے اندر کبھی ادا ہی نہیں ہوتی ہے، صرف 10، 11، 12 ذی الحجہ کو ادا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی تاریخ کے اندر آپ چاہے کتنے ہی جانوروں کو ذبح کر دیں تو وہ صدقہ خیرات تو ہوگا، لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی فضیلت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور ایک عمل اور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، وہ عمل یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب عرفے کا دن ہو، عرفے کی جب فجر کی نماز تم ادا کرو تو عرفے کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق کو پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور عورتوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ ہم تمام ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ جن کو یاد نہیں ہے ان کو بھی یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ فضیلت تو ہو گئی ماہ رمضان المبارک سے لے کر کے یہ 12ویں مہینے کی 10 تاریخ تک۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ہمیشہ حدیث کو اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلا دی، لیکن اللہ کو چھری چلانا منظور نہیں تھا۔ اللہ کو ان کا امتحان مقصود تھا کہ ابراہیم میرا کہنا مانتا ہے یا میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ اللہ زیادہ اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ بندے کی اطاعت کو دیکھتا ہے، اللہ بندے کے دل کی فکر اور دل کے شوق کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ریاکاری کے ساتھ کسی کو دکھلانے کے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور ایک مسلمان خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو 1000 رکعت پڑھنے والے کے مقابلے میں یہ 2 رکعت پڑھنے والا افضل ہے۔ کیوں؟ اس کا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی عمل مقبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل چاہے کتنا ہی بڑا کر لیا جائے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، وہ تو ذبح کی ایک شکل دکھلائی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں دکھلایا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری تیاری کر لی، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اللہ کو ذبح کروانا منظور نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک میڈا دے کر کے جنت سے بھیج دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو ذبح کر دیا جائے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو باقی رکھ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں حج کیا ہے؟ حج انبیاء، حج کچھ رسولوں کی اداؤں کا نام ہے۔ حج کچھ انبیاء اور کچھ رسولوں کی اداؤں کا نام ہے۔ عرفات کے میدان میں جانا، مینا میں جانا، کنکریاں پھینکنے کے لیے جانا، مزدلفہ کے اندر جانا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ اللہ کے پاکیزہ بندے انبیاء صلحاء کی اداؤں کا نام ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اللہ ان سے اتنا خوش ہوا کہ اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ اس کے بعد اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں استحباب کے درجے کی ہے یا سنت کے درجے کی ہے، اس کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے تو ان سنتوں کے اوپر اور ان مستحبات کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو تو مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹ لینا چاہیے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جب 9ویں ذی الحجہ ہو تو فجر کی نماز سے تکبیرات تشریقات کو بلند آواز سے شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو دن آتا ہے اس دن کے اندر جو مسلمان قربانی کر سکتا ہے اس مسلمان کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اس مسلمان کو اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ گنجائش دے تو اپنے والدین کی طرف سے بھی کرنی چاہیے، اور اللہ اور گنجائش دے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ نبوت ملنے کے بعد نبی علیہ السلام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر 10 سال تک ہمیشہ 2 قربانیاں فرماتے تھے۔ کتنے مہینے ذبح کرتے تھے؟ 2 مہینے ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے بعد ہی فرماتے تھے پہلے مہینے کو ذبح کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان یہ دعا کرتے تھے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ اس ذبیحے کو تو میری طرف سے ایسے ہی قبول کر لے جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد دوسرے مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح فرماتے، اور ذبح فرمانے کے بعد یہ فرماتے اے اللہ اس مہینے کو دنیا کے ان مسلمانوں کی طرف سے قبول کر لے جو مسلمان قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے رہے، اپنی امت کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ اور صرف قربانی ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ ہم ان ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ جس مسلمان کو گنجائش دے وہ مسلمان اپنی طرف سے ضرور قربانی کرے، اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ قربانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہم یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، خام خواہ کا خون بہا دیتے ہیں، کتنے ہی جانوروں کا اس دن ہم خون بہا دیتے ہیں، ہمیں جانوروں کے خون بہانے کے اندر کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ یہ تمہاری قربانی رائے گا نہیں جائے گی، یہ تمہاری قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اس قربانی کا منشا کیا ہے؟ اس قربانی کا منشا اور اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا کرے گا۔ انسان اگر اپنے سر کے بال لے کر کے گننا اور شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے، تو جانور کے پورے بدن کے اوپر بال ہوتے ہیں، کوئی انسان شمار کر سکتا ہے؟ کوئی انسان ان بالوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک جانور کو ذبح کرنے کے بدلے میں، ایک جانور کی قربانی کرنے کے عوض میں اللہ اتنا ثواب عنایت فرمائے گا، اتنا ثواب عنایت فرمائے گا کہ قیامت کے دن مسلمان یہ سوچے گا کہ مجھے اتنی نیکیاں کہاں سے مل گئی۔ اس لیے ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی ضروری ہے، وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة، جو مسلمان قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، جو مسلمان قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہے اور گنجائش رکھنے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اے مسلمان خبردار ہو جا، تجھے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں۔
تجھے عید الاضحیٰ کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب سنت ابراہیم کو زندہ نہیں کرتا ہے تو یہاں پر آ کر کے میرا تو کیا شکر ادا کرے گا؟ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی اسی نماز کا شکریہ ہے، ہم اس نماز کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے فلا یقربن مصلانا، ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں، ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے، ایک عام طریقہ ہے کہ گھر کے اندر مرد قربانی کرتا ہے، اگر عورت کے اوپر قربانی واجب ہے عورت قربانی نہیں کرتی۔ مرد قربانی کرتا ہے، عورت کے اوپر اگر قربانی واجب ہے اس کے باوجود اگر عورت قربانی نہیں کرتی ہے تو عورت گنہگار ہے۔ اگر عورت کے پاس اتنا سونا ہے، اتنے زیورات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اگر گھر کے اندر ایک فرد ادا کر لے تو قربانی تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر عورت کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود بھی عورت قربانی نہیں کرتی ہے تو ایسی عورت گنہگار ہو۔ جس طرح ہم مسلمان صرف اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر عورتوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو عورتیں اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، حالانکہ عورتوں کے اوپر الگ سے زکوٰۃ واجب ہے جس طرح مردوں کے اوپر اپنے مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ان مسائل کو خوب یاد رکھنا چاہیے، دونوں مسئلوں کو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، قربانی کا مسئلہ ہو، تمام جگہ مسئلہ یہی ہے کہ جس طرح مرد اگر مستطیع ہے، مرد اگر بااستطاعت ہے، مرد اگر گنجائش رکھتا ہے، اسی کے ساتھ اگر عورت بھی گنجائش رکھتی ہے، اگر حج کی عورت طاقت رکھتی ہے تو عورت کے اوپر حج بھی فرض ہے، اگر عورت قربانی کی طاقت رکھتی ہے، اتنی گنجائش ہے تو قربانی بھی اس کے اوپر واجب ہے، اور اگر عورت کے پاس اتنے زیورات ہیں یا دوسرے روپے مال و دولت ہیں تو جس طرح مرد کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح عورت کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر مرد ادا کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر مرد عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو عورت کی طرف الگ سے زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات تو ہو گئی فضائل کے متعلق کہ رمضان المبارک سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے۔ پہلے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس کے بعد یکم شوال سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک حج کا موسم شروع ہو گیا۔ اگر یکم شوال کو کوئی حج کا احرام باندھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس کے لیے حج کا احرام باندھنا جائز ہے۔ اس لیے ہمیں ان 3.5 سوا 3 مہینوں کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان مہینوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر بھی خصوصی طور پر نیک اعمال کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو وضو کی ضرورت ہے اور جو حضرات ابھی وضو سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اگر ادھر مسجد کی طرف لوٹے وغیرہ نہیں ہیں تو پیچھے ادھر مدرسے میں آ جائیں، یہاں لوٹے وغیرہ رکھے ہوئے، پانی کا پورا انتظام ہے۔ اور یہ جو لوگ دیواروں کے پاس کھڑے ہیں، میں ان سے پہلے بھی 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں، میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اس طرح باہر کھڑے نہ رہیں۔ پورا مجمع اندر آ چکا ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ سال کے اندر 2 مرتبہ یہاں آتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کے لیے یہاں آتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، آپ کو جم کر کے اور بیٹھ کر کے دین کی بات سننی چاہیے، اس طرح بے توجہی اور اعراض نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعراض کرنے کی وجہ سے یہ عملی اعراض ہے، زبانی اعراض نہیں ہے۔ عملی اعراض زبانی اعراض کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات باہر کھڑے ہیں، میں ان سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ آپ جلدی سے اندر آ جائیں، چند منٹ کے اندر تقریر ختم ہونے والی، اس کے بعد نماز شروع ہو جائے گی۔ آپ